بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق چل رہا تھے اور ہم جو ہے وہ متقابلات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے نص اور ظاہر کا حکم پڑھا کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، نص ہو یا پھر جو ہے وہ ظاہر ہو، ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ اگر نص اور ظاہر کا آپس میں تقابل ہو جائے، آپس میں تعارض ہو جائے، نص سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہو اور ظاہر سے اس کے برخلاف کوئی ایک چیز ثابت ہو رہی ہو، تو ہم جو اعلیٰ ہوگا اس پر عمل کریں گے، جو ادنیٰ ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو نص اور ظاہر ان دونوں میں جو اعلیٰ ہے وہ نص ہے۔ تو نص اور ظاہر کا اگر آپس میں تقابل ہوتا ہے، تعارض ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو ہم نص پر عمل کریں گے اور جو ظاہر ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے تحت ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کہ کسی نے اگر اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے آپ کو طلاق دیں، کیونکہ شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق کا اختیار اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کتب فقہ پڑھیں گے کتاب النکاح کے اندر، تو وہاں پر آپ کو یہ چیز بیان کی جائے گی کہ شوہر جو ہے وہ طلاق کا اختیار اپنی بیوی کو دے سکتا ہے کہ وہ خود کو طلاق دے۔ تو اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے آپ کو طلاق دو، تو اب بیوی نے کیا کیا، خود کو طلاق کے بائنہ دے دی کہ میں خود کو طلاق کے بائنہ دیتی ہوں۔ تو اب جو طلاق اس کو واقع ہوگی نا، وہ طلاق کے رجعی واقع ہوگی، طلاق کے بائنہ واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کا کلام ہے طلاق کے بارے میں ہے، جو نص ہے نا، یہ کلام کیوں لایا گیا ہے؟ یہ کلام اس لیے لایا گیا ہے تاکہ طلاق واقع ہو۔ تو جب طلاق ہوتی ہے تو اس سے طلاق رجعی مراد ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی طلاق سے مراد طلاق رجعی مراد ہوگی۔ اور جو اس کے جو ابن تو نفسی، یعنی میں نے اپنی آپ کو طلاق دی، عورت کا یہ جو قول ہے نا، یہ قول ظاہر ہے، کیونکہ اس سے جو مراد ہوتی ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ عورت اپنے آپ کو طلاق کی بائنہ دینا چاہ رہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ طلاق کے رجعی کے مقابلے میں آ رہی ہے اور طلاق کی رجعی نص سے ثابت ہو رہی ہے، تو ہم نص پر عمل کریں گے اور یہ جو ظاہر ہے جس سے طلاق کی بائنہ ثابت ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال ہوگی۔ اس کے بعد دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جس کے اندر جو اورینا قبیلہ تھا، اس کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے جو کہ کسی بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ تو حضور نے ان کو کہا تھا کہ تم اپنے جانوروں کے، ان کے خاص جانور تھے، یعنی اونٹ تھے ان کے پاس، تو حضور نے فرمایا کہ تم ان کا پیشاب بھی پیو جانوروں کا، اور ان کا دودھ بھی پیو، تو تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو حضور کا فرمان ہے، تو یہ شفا حاصل کرنے کے بارے میں یہ نص ہے، اور جو ہے وہ اس سے شراب کے پینے کی اجازت گویا کہ ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن حضور کا دوسرا فرمان ہے، اس کے اندر حضور کے جو ہے وہ پیشاب سے بچنے کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو دوسرا فرمان ہے وہ ظاہر ہے، اور جو پہلا فرمان یعنی جو دوسرا فرمان ہے وہ ہے نص۔ تو حضور نے فرمایا پیشاب کی چیٹوں سے بچو، کہ عام طور پر عذاب ان پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اعراض کرنا ہے، تو ان سے پینے کی جو چیز ہے وہ جو اس کی جو ہے وہ جائز ہونا ہے، تو وہ یہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہم نے جو دوسرا فرمان تھا وہ جو تھا وہ نص تھا، اور پہلا فرمان ظاہر تھا۔ تو ہم نے نص کو لے لیا، نص پر عمل کیا، اور ہم نے ظاہر کو چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مثالیں ہم نے پڑھی تھی، اور اس کو مزید شاہ جی، وضاحت کے یہ طور پر، یہاں تفصیل پر ایک کے طور سوال کر پر لیں۔ آپ پہلے جو لیکچر ہوا تھا اس کو آپ سماعت کیجئے گا، مزید تفصیل ہو جائے گی۔ جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو پہلی آیت ہے یہ ظاہر ہے اور دوسری نص ہے، اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں تو دونوں آیتیں ایک جیسی لگ رہی ہیں۔ یہاں پر آیتیں بھی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرما رہے ہیں کہ اس قبیلے کو۔ حضور کا فرمان ہے، یہ آیت نہیں، پہلی بات یہ، اور دوسری بات جی یہ جی، ہے کہ دور کا فرمان، سوری۔ ہاں جی، تو پہلی جو حضور کا فرمان ہے نا، اس کے اندر
یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم ان سے کیا کرو، شفا حاصل کرو، کہ وہ بیمار تھے تو حضور نے شفا کے طور پر فرمایا کہ تم ان کو جو ہے وہ پیو۔ جی جی تو اب اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے گویا کہ شراب پینا جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ شفا جس سے حاصل ہوتی تو وہ جائز ہوتا ہے۔ جیسے دودھ کی وجہ سے بندے کی کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو اس سے دودھ کا پینا جائز ہو گیا اگر ٹھیک ہے۔ تو اسی جی طرح اگر کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جس سے جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ اس سے فلاں مرض دور ہوتا ہے، تو وہ جڑی بوٹی جو ہے وہ کھانا، اس کو لینا، یہ کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور کا یہ فرمانا کہ تم دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو ان جانوروں کا، تو گویا کہ یہ جو فرمان ہے حضور کا، اس سے گویا کہ شراب کی اس پیشاب کی پینے کا جواز نکل رہا ہے کہ پیشاب پینا جانوروں کا یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک مزید بہت ساری تفسیر ہیں، جو محدثین ہیں انہوں نے کافی اس پر کلام کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو قبیلے والے تھے نا، کہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت جانتے تھے، یہ حقیقت میں منافق تھے، آخر میں یہ مرتد ہو گئے تھے، تو پھر ان کے جانوروں کو اور ان کے جو بھی چیزیں تھیں ان کو پھر ہلاک کیا گیا تھا۔ تو حضور کو ان کی حقیقت کے بارے میں پتا تھا، تو حضور نے اس لیے خاص ان کے لیے یہ فرمایا کہ تم اسی کے لائق ہو کہ تم ان جانوروں کا پیشاب پیو، ٹھیک ہے۔ یا پھر حضور کے علم میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ یہ جو قبیلے والے ہیں، ان کی فطرت کے اندر جو ہے چیز وہ یہ ہے کہ یہ اگر پیشاب پیئیں گے ان اونٹوں کا تو یہ کیا ہو جائیں گے، بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث کا یہ حصہ ہے، تو اس حدیث کے حصے سے شراب پیشاب کی پینے کی ایک اجازت گویا کہ ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر یہ ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا لیکن جی حضور جی کا جو دوسرا فرمان ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ استنزہو من البول، پیشاب کے قطروں سے بچو، پیشاب سے بچو۔ فإن آمت العذاب القبر منہ، کہ عذاب کا قبر کا جو عذاب ہے وہ عام طور پر، اکثر طور پر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ قبر کے اندر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے وہ درخت کی کچھ ٹہنیاں اس پر رکھی تھیں۔ جی پھر جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ یہاں پر ٹھہر گئے، اور جو ہے وہ یہ فرمایا، تو حضور نے جواب دیا کہ یہ جو شخص اس قبر کے اندر ہے اس پر عذاب ہو رہا تھا، اس کو عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ پیشاب کرنے کے وقت پیشاب کی قطروں سے بچتا نہیں تھا، خود کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پیشاب کی قطروں سے بچاتا نہیں تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی جی گویا کہ پیشاب کے قطروں سے بچنا یہ واجب ہے۔ جزاک اللہ جی تو جو پیشاب کے قطرے ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جس کے قطروں خود کو یعنی جسم کو بچانا، کپڑوں کو بچانے کا جس سے حکم دیا گیا، تو اس کے پینے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جزاک اللہ ٹھیک ماشاء ہے۔ اللہ تو جو دوسرا ہے، تو دوسرے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیشاب پینا جائز نہیں ہے، پہلے سے جو فرمان ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پیشاب پینا یہ جائز ہے۔ تو دوسرے پر عمل کریں گے کیونکہ دوسرا نص ہے اور پہلا ظاہر ہے، تو نص کے مقابلے میں ظاہر آ گئے تو ہم عمل کریں گے نص پر، جزاک اللہ ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ طویل وضاحت ہو گئی۔